میرا نام خان وڈی خان، اور آج ٹوگیدر وی کین پروجیکٹ میں جو کہ مشترکہ پروجیکٹ ہے نیشنل لاٹری کمیونٹی فنڈ اور فیور FM کا، آج اس میں جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ ہے ڈائبٹیز کے بارے میں. اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے نصرت کوثر کو، جو کہ کلینکل ڈائریکٹر ہیں، رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہیں، پرائمری کیئر ڈائٹیشنز اور کو فاؤنڈر نیوٹری بائٹس کی. تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ ڈائبٹیز چیز کیا ہے. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت ٹھیک. کیسا جا رہا آپ کا رمضان؟ بہت اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ماشاء اللہ ڈائٹیشین بھی ہیں اور کو فاؤنڈر ہیں نیوٹری بائٹس کی. ویسے یہ جاننا چاہتا ہوں نیوٹری بائٹس کیا چیز ہے؟ سو نیوٹری بائٹس ایک بزنس تھی جو میں نے 2 ڈائٹیشین کے ساتھ فاؤنڈر کی تھی. اس کے ساتھ کووڈ میں ہم نے ویڈیو بنائے تھے. سو جب کووڈ ہوئی تھی ہمیں معلومات تھی جو پیشنٹ ہے ہو سکتا ہے وہ ایڈوائس نہ ملے تو لیفلیٹ دینے سے مشکل ہوتا ہے. سو ہم نے ویڈیو بنانا شروع کیا تھا. سو ڈفرینٹ ویڈیو ہم بناتے تھے اس کے لیے. اچھا پیشنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے. جی زبردست. یعنی جب لوگ کم گھر کے اندر قید تھے، آپ لوگ تب بھی کریٹو تھے اور کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. فینٹاسٹک. نیو بزنس ہم نے لانچ کی تھی وہی مارچ میں، ایک ویک کووڈ سے پہلے. سو وہ ایونٹس کرنا چاہتے تھے ہم، لیکن اوبیسلی کووڈ کے لیے ایونٹس کینسل ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے ویڈیوز بھی، ویبینارز بھی بنائے، اور ہیلتھ ایجوکیشن پیشنٹس کے لیے بھی اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے. ماشاء اللہ. جو نئی بزنس میں نے شروع کی ہے وہ پرائمری کیئر ڈائٹیشنز ہے، وہ بھی ان دونوں ڈائٹیشین کے ساتھ ہے. اور ہم ڈائٹیشنز کو مینیج کرتے ہیں. GP پریکٹس میں وہ کام کرتے ہیں ڈائٹیشنز، اور ان کی میں مینیجر ہوتی ہوں. سو ہمارے پاس 65 ڈائٹیشنز ہیں ابھی UK میں، اکراس دی UK، جو سپورٹ کرتے ہیں پیشنٹ سے ڈائبٹیز، ویٹ مینجمنٹ، ایسی چیزیں GP پریکٹس میں. ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہ جو جسے ہم ڈائبٹیز ہر جگہ ڈائبٹیز ہو رہی ہے، آخر یہ چیز کیا ہے؟ یہ ڈائبٹیز بہت خطرناک چیز ہے. ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ہم سوچتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹائپ 2 تھوڑی سی کچھ نہیں ہے. بٹ ڈائبٹیز ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں انسولین پروڈیوس نہیں ہوتی اصل سے. سو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں. سو جو عام بندہ ہے جو بلڈ گلوکوز مینیج کرنی ہے، آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ مینیج ہوتا ہے. آپ کی گلوکوز کو اپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، وہ انسولین ہارمون مینیج کر سکتی ہے. جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یا آپ کی کمی ہوتی ہے انسولین میں، وہ باڈی بناتی بھی نہیں ہے، یا آپ کی جو ہوتی ہے انسولین وہ یوز نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے. سو اس وجہ سے آپ کی شوگرز اوپر جاتی ہے یا نیچے چلی جاتی ہے. ایشوز بنتا ہے. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سو ڈائبٹیز کو ٹیسٹ کرنے سے آپ فنگر پرک لے سکتے ہیں، بلڈ گلوکوز. کئی بندے جو ڈائبٹیز لانگ ٹرمز ہوتی ہے وہ سینسر لیتے ہیں، لیکن ڈائبٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو GP کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ 2 بلڈ ٹیسٹ آپ کو لینے پڑتے ہیں. وہ HbA1c وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کی بلڈ دیکھتی ہے 3 مہینے کے لیے، اور وہ آپ کا جو لیول ہائی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر جو ہے چیک کر سکتے ہیں پہلے، اور 1 مہینے میں پھر چیک کرتے ہیں. سو 2 آپ کو ہائی HbA1c لیولس ہوتے ہیں 48 سے اوپر یا 48، اس کے ساتھ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. مثلاً اس کے ساتھ ویٹ کا تو کوئی تعلق نہیں، کہ ویٹ کا تعلق بھی ہے؟ ویٹ کا سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے اس سے. یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اگر آپ اوور ویٹ ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو موسٹ لائکلی آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں. جی. اوبیسٹی جو ہے وہ بہت ساری رائز پر ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اور ایک نئی چیز ہوتی ہے آج کل، وہ ارلی ڈائبٹیز ہے، جس میں بہت سارے چلڈرن کو بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہے ہیں بیکاز وہ وزن زیادہ ہے. سو سب یہ جو اوبیسٹی کے ساتھ جو ایکسٹرا وزن اور باڈی پر ایکسٹرا وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. مطلب ڈائبٹیز زیادہ میرے جیسے سلم اسمارٹ بندے جو ہوں وہ رسک میں ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے. اور جیسے باڈی کو اٹس ناٹ جسٹ اوور ویٹ ہوتا ہے، جیسے آپ اسٹور کرتے ہیں ڈفرینٹ. سو آپ جانتے ہیں زیادہ تر مرد جو ہے نا، میل پیٹرن جو اوبیسٹی ہوتی ہے نا، وہ پیٹ کے اوپر ہوتی ہے. لیکن آج کل زیادہ تر وہ مڈل ایج میں ہوتی تھی، جو پیٹ اسپریڈ آفیشیل جو 10 سال پہلے یہ بات کہتے تھے. لیکن آج کل جو ہے نا، وہ جتنا آپ کا پیٹ کے اوپر وزن ہوتا ہے وہ زیادہ رسک فیکٹر ہے. سو ویئر یو اسٹور اٹ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز کی ویسے تو آپ نے کہیں ٹائپ 1 ٹائپ 2 جو 2 قسم کی ہیں، اس کے جو سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں، وہ کیا ہیں ٹائپ 1 کے اور ٹائپ 2 کے؟
سو جسٹ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں انسولین نہیں ہوتی. سو جب یا اب چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ باڈی آپ کی اٹیک کرتی ہیں اس کو آٹو امیون ڈیزیز, اور اس کے ساتھ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی کیور نہیں ہے, وہ آپ کو انسولین لینا پڑتا ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ جو باڈی میں انسولین ہوتا ہے لیکن وہ پھر یوز نہیں ہوتا, آپ کی باڈی اس کو یوز نہیں کرتی, اور باڈی میں انسولین ہوتی ہے لیکن باڈی یوز نہیں کر پاتی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سو یہ زیادہ تر اس کو جو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. سو یہ جو ویٹ اوپر آپ کی باڈی پر ہوتا ہے اسٹور, یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. سو جو ڈفرینس ایشوز بنتے ہیں, سو ہو سکتا ہے آپ کی لیور میں فیٹ ہو, پینکریس میں فیٹ ہو, اور اس کے ساتھ پھر وہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے. جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ ایک دفعہ آپ کی باڈی میں جو ایکسٹرنل سیلز ہوتے ہیں, سر جو آپ کی مسلز ہیں, لیگز ہیں, یہ ساری جگہ پر وزن اسٹور ہو, پھر جب وہ ٹوٹل آپ کی جو پرسنل تھریش ہولڈ ہوتی ہے نا, جو سر آپ جتنی آپ اسٹور کر سکتے ہیں, پھر ایک دفعہ وہ باڈی فل ہو جاتی ہے اس کی, پھر آپ کے پیٹ پہ اوپر وزن اسٹور ہوتا ہے. جو آرگنس ہوتے ہیں وہ جو سیلز کے بٹوین جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پیٹ یا جو مسلز اندر سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی, وہ جو ہولڈ کرتے ہیں اس میں پھر فیٹ پیدا ہوتا ہے. سو ایک اس کو وسرل فیٹ, اور اس پہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ڈفرینٹ چیزیں تو پھر آپ کی باڈی جو ہے انسولین کو یوز نہیں کر پاتی, لیکن آپ کی باڈی میں وہ انسولین موجود ہوتی ہے لیکن فیٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یوز نہیں کر پاتی. جی, وہ انگلش میں کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. سو انسولین آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے اور وہ نہیں اس کو یوز کر پاتی. اس کا مطلب ہے کہ فیٹس جو ہے یہ ایک مین رول ادا کرتی ہے ڈائبٹیز میں. اس کی اگر آپ کے جسم میں فیٹس زیادہ ہو رہے ہیں اور یا آپ کو ایسا ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں, جیسے ہم ساؤتھ ایشین لوگ زیادہ تر فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں, تو یہ آئی تھنک میرا خیال ہے بہت نقصان دہ ہے. جی, ڈائٹ بھی بہت ساری چیزیں کا مسئلہ پیدا کرتا ہے. بہت ساری چیزیں فکس بھی کر سکتا ہے, اور ساؤتھ ایشین ڈائٹ ہمارا جو ہے نا, یس ویری ہائی فیٹ ہو سکتا ہے. تو جب آپ کو ہو جاتی ہے ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جیسا کہ آپ نے کہا ٹائپ 1 جون سی ہے وہ irreversible ہے, صحیح, اور ٹائپ 2 جون سی ہے وہ آپ ریورس کر سکتے ہیں, اس کا علاج ممکن ہے. تو مثلا اس کے ساتھ صحت کے کیا مسائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی آپ کو کیا مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور جب آپ کو ٹائپ 1 ہوتی ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے, یعنی کیا صحت آپ کی باڈی کیا چیز ڈفرینٹ کرتی ہے؟ سو جو نئی ڈائبٹیز ڈائگنوسس ہوتی ہے, سمٹمس سملر ہوتے ہیں. لوگوں کو پیاس آتا ہے, ایکسٹرا پیشاب, چھوٹا پیشاب آتا ہے, اور بہت ساری ٹائرڈنس ہوتی ہے, فٹیگ ہوتی ہے, اور آپ کو ایک قسم کا دل ہوتا ہے جب سویٹ چیزیں کھائیں, بیکاز آپ کی باڈی میں شوگر ہوتی ہے لیکن انسولین وہ صحیح نہیں چل رہی, اور پھر آپ کو مزید دماغ کو یہ ہوتی ہے جو مجھے شوگر چاہیے. سو اس کے ساتھ اوبیسلی وہ باڈی میں شوگر زیادہ رہتی ہے اور وہ پرابلم زیادہ ورس ہوتی ہے. سم ٹائمز لوگوں کو بلڈ ویژن ہوتی ہے. سو جب آپ کی شوگر بہت زیادہ اوپر جاتی ہے, جو سیلز ہوتے ہیں آنکھوں سے پیچھے, وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. سو بلڈ ویژن, آنکھیں, سم ٹائمز پیپل کہتے ہیں وہ میری آنکھیں سو ڈیمیج, میں اینکر چاہیے, لیکن اصل میں وہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. سو سم ٹائمز لوگوں کو بھی ماؤتھ السرز ہو سکتے ہیں, یا ہیلتھ جو کٹس جیسے بروزز ہو سکتے ہیں جو ہیل نہیں ہو, اور بعض دفعہ لوگوں کو چھوٹا پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے. میں خود ڈائبیٹک ہوں, ٹائپ 2. تو مثلاً مجھے یورین کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے بلری ویژن کا, جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کے بعد کچھ منٹ 2 منٹ کے لیے میری ویژن جو ہے وہ بلری ہو جاتا ہے. تو یو رائٹ کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ اس کی ڈائبیٹک ہونے کی نشانی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں؟ ہو سکتا ہے. سو یوزلی لانگ ٹائم پر وہ ڈیمیج ہوتا ہے. سو ایز سون ایز آپ کی شوگرز ہائی ہوتی ہیں زیادہ, سو جو HbA1c والی جو بہت ساری چیز, اس کے ساتھ لانگ ٹرم پہ پھر جب وہ لیول نیچے آ جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے, پھر آپ کی نارمل مثلا آنکھیں بھاری فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا, یو رائٹ, آئی ایم دا لائیو ایگزامپل. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کا آپ نے کہا کہ جو ٹائپ 1 ہے علاج ممکن نہیں ہے, ٹائپ 2 جو ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ٹائپ 2 کا بہت علاج ہے. ڈائٹ سب سے بہتر ہو سکتا ہے, اور لائف اسٹائل چینجز ہوتی ہیں, اور
دو چیزیں میں ایڈ کر سکتی ہوں. جو پری ڈائبٹیز ہونا وہ بھی ایک قسم کا ڈائبٹیز کا ٹائپ 2 کا رسک فیکٹر ہوتا ہے. جو آپ کے پاس پری ڈائبٹیز ہے پھر آپ کی رسک بھی ہوتی ہے. اور میرے ساتھ میں جو دیکھا ہے پیشنٹس کے ساتھ فیٹی لیور والے لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ بھی رسک ہوتی ہے ڈائبٹیز سے, بیکاز وہ فیٹ لیور میں پیدا ہے اور پینکریاس میں پیدا ہے, سو اوبیسلی وہ ڈائبٹیز حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو ٹریٹمنٹ جو ہے ڈائٹ, چینجنگ دا ڈائٹ. ڈائبٹیز کے ساتھ جو ٹائپ 1 کے لیے انسولن یوز کر سکتے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے. آج کل سینسر بھی ہیں, پمپ بھی ہیں. ٹائپ 2 کے لیے ڈائٹ زیادہ تر میرے سامنے میں بہت پش کرتی ہوں, ڈائٹ اور لائف اسٹائل, سلیپ چینجز, مینیج اسٹریس, اسموکنگ کو ریڈیوس کرنا, ایسے ویٹ کو گھٹانا, یہ بہت زیادہ چاہیے. اور ریمیشن جو ہے نا وہ بھی ایک نئی چیز ہے جو پروو کرتی ہے, جو ہر بندوں کو جو وزن لوز کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ 10 to 15 کلو گرامز جو آپ باڈی کو وزن گھٹا سکتے ہیں, پھر آپ کی ریمیشن پاسبل ہو سکتی ہے. سو جو وہ فیٹ پینکریاس میں لیور میں ڈالا ہوا ہے وہ نکل جاتا ہے, پھر آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. اور پھر ڈائبٹیز ایک قسم سی ریورس ریمیشن جو الفاظ ہے اردو کے لیے مجھے نہیں جاتی, پر ایک قسم کا ریورس گیئر ہو سکتا ہے, پھر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر. ڈائبٹیز آپ کی رک سکتی ہے. آپ نے کہا کہ ڈائٹ اور لائف سٹائل جو ہے چینج. ڈائٹ آپ کیا سمجھتی ہیں, ایسی کون سی چیز ہے جو ٹریگر کرتی ہے, آپ کھاتے ہیں اور وہ ٹریگر کرتی ہے ڈائبٹیز کو, کیا سمجھتی ہیں, کیا چیز ہے وہ؟ سو ڈائٹ جو ہے نا اوبیسلی اپنے ویٹ کے بارے میں کیا ہے. سو ٹو مینی کیلریز جو آپ کنزیوم کرتے ہیں, جو مرضی آپ کھائیں, سویٹیں کھائیں, جوس کھائیں, جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی کیلریز ان جو ڈال رہے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو آپ نکال رہے ہیں وہ لیس ہیں. سو یہ سب سے پہلے جو آپ کھاتے ہیں, لو کارب, ہائی کارب, جو آپ کی ڈائٹ ہو. ڈائبٹیز کے سب سے زیادہ جو اثر ہوتی ہے وہ شوگر ہے. سو ہم سب جانتے ہیں بلڈ شوگر, بلڈ گلوکوز. سو گلوکوز شوگر ہوتی ہے, سو وہ شوگر والے فوڈ ہیں. سو اینی تھنگ جس میں شوگر آپ ڈالتے ہیں, یا کاربوہائیڈریٹس, یہ کاربوہائیڈریٹس والے فوڈ جیسے بریڈ, چپاتی, روٹی, ایسی چیزیں, رائس, پاستا, یہ جو ہے نا وہ جب باڈی میں ٹوٹتے ہیں وہ گلوکوز شوگر بنتی ہے. سو جو یہ فوڈ آپ کی زیادہ کھائیں مثلاً پھر وہ آپ کی بلڈ گلوکوز اوپر جاتی ہے. اب آپ نے کہا جس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے, لیٹس سے کہ اگر ہم نیچرل شوگر جیسے فروٹس وغیرہ ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ٹریگر کرتی ہے ڈائبٹیز کو, فروٹ؟ سو جو بھی فوڈ ہو جو آپ زیادہ کھائیں پھر آپ کی شوگر اوپر جاتی ہے. سو جب آپ کے ڈائبٹیز ہونا, آپ کے لیے بہت جو شوگر اپر کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی کاربوہائیڈریٹ چاہیے. سو جیسے وہ کہتے ہیں 50 جو 60 گرامز کو ہوتی ہیں نا, جیسے 2 یا 3 سلائس آف بریڈ ہو یا ایک چپاتی, ایک روٹی, وہ جتنا سا فوڈ ہے نا اتنا سارا آپ کی ڈائبٹیز کو اوپر کرے گا. سو اس سے زیادہ مطلب, سو جب آپ زیادہ کھائیں گے جو مرضی ہے, فروٹ بھی آپ پورا میلن کھائیں یا پورا گریپس کا پیکٹ کھا لیں, جو آپ وہ شوگر آپ کی اوپر ہو سکتی ہے. سو اینی تھنگ جو ایکسیس میں کنزیوم ہوتی ہے وہ آپ کی شوگر اوپر کر سکتی ہے. بٹ نیچرلی ہم سب چیزیں کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا, ماڈریشن اور کیلکولیٹڈ کیلوریز جو ہونی چاہیے, آپ کیلکولیٹ کر کے کہ کتنی کیلوریز آپ کھا رہے ہیں اور اس کو برن کتنا آپ کر رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا کر سکتے ہیں. میں جو ہے کیلریز کی کاؤنٹنگ میں زیادہ نہیں کرتی, لیکن کاربوہائیڈریٹ اویئرنیس میں جو آپ کھاتے ہیں نا وہ دیکھیں. سو آج کل جو ایویڈنس نکلا ہوا ہے, ایک سی وائی شیپڈ پلیٹ یا ٹی شیپ پلیٹ ماڈل ہوتی ہے. سو وہ ویژولی ایسے ہاف پلیٹ آپ کی ویجیٹیبلس ہو یا سیلڈ ہو, آدھی کوارٹر پلیٹ میں پروٹین ہونا چاہیے اور کوارٹر پلیٹ میں کاربوہائیڈریٹ والا فوڈ. سو پروٹین جیسے چوزا, انڈے, چیز, ایسی چیزیں, یوگرٹ, اور کاربوہائیڈریٹ جیسے میں رائس, پوٹیٹو, پاستا, ایسی چیزیں. تو کوشش کریں جو کاربوہائیڈریٹ والے فوڈ ہیں وہ جو سلو ریلیز فوڈ ہوتے ہیں. سو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں, لیکن گرینری بریڈ بھی لے سکتے ہیں. ایسے جیسے پوٹیٹو کا اسکن ہو, وہ جو سلو ریلیز کرتا ہے, اور جو فائبر ہوتا ہے نا وہ باڈی کے لیے اچھا ہے. سو نیچرل جیسے فروٹ کہہ رہے ہیں آپ, نیچرل فارم میں فروٹ میں نیچرل کاربوہائیڈریٹس ہیں اور فروٹ اور فائبر ہے, وہ اچھا ہوتا ہے باڈی کے لیے. صحیح. تو مثلاً یہ تو ڈائبٹیز ہو گیا اور آپ کے جو فوڈ ہے ٹریگر کرتا ہے, لیکن اب ایک بندہ ہے جس کو وہ ڈائبٹیز نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہوتا ہے کہ اس کو ہو جائے. ایسا کیا سٹیپس لینے چاہیے, اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ ڈائبٹیز سے بچے رہیں؟ سو جو میں نے دیکھا نا, جو ایج کے مطابق جو چینجز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہوتی ہے. جو ڈائٹ بھی
زیادہ نمبر 1 ہوتا ہے. لیکن نمبر 2 جو ہے ایکسرسائز ہوتا ہے. سو جیسے آپ ایج کرتے ہیں, آپ لیس ایکٹیو ہوتے ہیں, زیادہ بیٹھتے ہیں, ایسی چیزیں بہت ساری فیکٹر ہیں. سو جو یہ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں نا, ایکسرسائز کو انکریز کریں, یہ بہت ساری ہیلتھ اس کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے آپ کی. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایکسرسائز لازمی ہے, اور اس کے علاوہ جو کھانا ہے وہ آپ مثلا اس میں ماڈریشن ہونی چاہیے. یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو ڈائبٹیز سے دور رکھیں گے, ڈائبٹیز آپ کو نہیں ہونے دیں گے. جی. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشینز میں ہر بیماری, موسٹلی بیماریز آپ جب بھی سرچ کریں ساؤتھ ایشینز میں اس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. تو ساؤتھ ایشین میں کون سے ٹائپ کی ڈائبٹیز زیادہ ہیں اور کیا رسک ہے اس کا؟ ساؤتھ ایشین میں زیادہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اور یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. زیادہ تر جینیٹکس میں ہے, جو ہماری باڈیز میں ہے, جو ہماری فیملی میں ہے. سو یہ جینیٹکس ہے. ہو سکتا ہے آپ ویری سلم ہو, لیکن آپ کی جینیٹکس میں اور آپ کی باڈی ٹائپ میں, جیسے آپ باڈی اسٹور کر رہے ہیں موٹاپا, وہ آپ کو ڈائبٹیز مل سکتی ہے. سو جینیٹکس ڈائبٹیز ٹائپ 2 آپ 4 times لائکلی ہے زیادہ. آپ ساؤتھ ایشین ہیں, آپ کی رسک فیکٹر زیادہ ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, اور وہ زیادہ تر ہو سکتا ہے لیس بی ایم آئی پہ. سو جو بی ایم آئی ہوتی ہے وہ ہیلتھی اوور ویٹ ایسی, سو جو لیس بی ایم آئی والے ہوں, جن کا وزن کم ہو, سلم ہو, لیکن ان کو بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیٹکلی صحیح. اور جو مرد ہیں ان کو بھی ہائر رسک ہے ڈائبٹیز کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین میں زیادہ ہیں یا مردوں میں ساؤتھ ایشین؟ سو ایویڈنس کہتی ہے جو مرد ہیں وہ زیادہ رسک ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے. بٹ دونوں کو آج کل تو ڈائبٹیز پھیلی ہوئی ہے. سو میں نے جیسے کہا ینگ ٹائپ 2 بھی ہے. سو جن لوگوں کو 40 سے نیچے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ پھیلی ہوئی ہے, مثلاً کیوں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سو آئی تھنک جیسے لائف اسٹائل چینجز لو. سو جو ٹریٹمنٹ نے آپ نے پہلے کہا تھا وہ انکلوڈ ہوتی ہیں جو لائف اسٹائل, سیڈنٹری لائف اسٹائل کہتے ہیں. جیسے آپ ایکٹیو نہیں ہیں, آپ ٹرتے نہیں ہیں, آپ بیٹھتے زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کام ایکٹیو نہیں ہے, جو ہیلتھی فوڈ نہیں آپ کھاتے. سو ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن فروٹ بھی مطابق, ہیلتھی فیٹس جو ہے نا وہ بھی اچھا ہوتا ہے. ساؤتھ ایشیا میں جیسے آپ نے کہا فرائڈ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہیلتھی فیٹس نہیں کھا رہے جو اچھے آپ کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. سو کئی فوڈ آپ کی ہیلتھ ہارٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہیلتھی فیٹ سے آپ کی کیا مراد؟ مثلا ایسا کون سی چیز ہے جو آپ سمجھتی ہیں ہیلتھی فیٹس ہے اور وہ کھا سکتے ہیں؟ سو مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں. سو جیسے اولیو آئل کا اینی تھنگ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اولیوز اچھے ہوتے ہیں. ایووکاڈوز میں بہت ساری ہیلتھی فیٹس ہوتی ہیں. کئی سیڈز اور فوڈ میں جیسے چیا سیڈز, ایسی چیزیں, فلیکس سیڈز میں ہیلتھی فیٹس ہوتی ہیں جو ویجیٹیرین کے لیے. اور فش جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہوتی ہے ہیلتھی فیٹس, جو ان کی آئلی فش ہوتی ہے, جو امیگا 3 ایسے امیگا 6. سو جو فش اچھی ہوتی ہے. آج کل تو فش میں بھی کافی سنا ہے کیمیکلز کی وجہ سے فش بھی صحت کے لیے مضر ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سو اگین جو ایوری تھنگ جو ایکسٹرا کھائیں گے تو بہت اچھا نہیں ہوتا. 1-2 دفعہ کھائیں گے اور مطابق پورشن کھائیں گے تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں یہ سب تو ہو گیا, ڈائبٹیز بھی ہو گئی, ڈائبٹیز بچنے کا طریقہ بھی ہو گیا, لیکن اگر کوئی انسان نالج لینا چاہتا ہے ڈائبٹیز کے بارے میں کہ کیسے شروع ہوتی ہے, کیسے بچا جائے, اس کے بارے میں مزید معلومات لینے کے لیے کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں؟ ڈائبٹیز UK بہت اچھی ویب سائٹ ہوتی ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے. JDRF یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اور بہت ساری زبردست ویب سائٹ جو مجھے پسند ہے, ایک ہے نو ڈائبٹیز, سو KNOW ڈائبٹیز. اس میں ساؤتھ ایشینس کے لیے بہت انفارمیشن ہے. ان کے لیے ڈائٹس بھی ہیں جو ہیلتھی ڈائٹس, پلانس بھی ہیں ڈفرینٹ, اور اس میں ویڈیوز بھی ہیں جو بتاتے ہیں ڈائبٹیز کی ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, ریمیشن کے لیے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں. مثلاً یہ جو ویب سائٹس ہیں, یہ آرگنائزیشنز ہیں, کوئی آپ انہیں کال کر سکتے ہیں؟ جی, یہ چیریٹیز ہیں, اور ڈائبٹیز UK اور دونوں JDRF کے پاس بھی ہیلپ لائنس ہوتے ہیں. آپ فون کر سکتے ہیں. وہ ایکسرسائز کے لیے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ اسموکنگ کے لیے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کے پاس اسٹریس ہو وہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ہیلپ لائنس ضروری ہیں. تو
کیا ان کے پاس ساؤتھ ایشین مثلاً ٹرانسلیٹر وغیرہ موجود ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کال کرنے کا، کیونکہ وہ انگلش کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہوتے ہیں ان کے پاس 100% گارنٹی نہیں کر سکتی، لیکن انشاءاللہ وہ ان کے پاس ہوں گے اور انٹرپریٹر بھی ہوں گے. سو ڈفرینٹ اسپیکر اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس. ٹھیک. تو نصرت، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتیوں سے ٹائم نکالا، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں، ہمارے لسنرز کے لیے اپنی اتنی انفارمیشن دی. کوئی جاتے جاتے کوئی ایسا خاص میسج آپ ہمارے لسنرز کے لیے دینا چاہیں؟ سو میرے پاس جو ہے نا وہ ایڈوائس یہ جو ویسٹ ٹو ہپ ریشیو ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں زیادہ تر. سو ایشین فیملیوں میں اوبیسلی ویٹ PMI یہ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں آپ کا وزن کم کریں. سو جے آپ کے پاس ڈائبٹیز ہو گئی ہے وزن گھٹانے سے، سو ٹائپ 2 بہتر ہوئے گی. جے آپ تھوڑا سا وزن اوپر جا رہا ہے بلے بلے سے، آپ دیکھیں اور تھوڑا سا وزن گھٹائیں. سو تھوڑا سا فوڈ کم لے لیں. ایویڈنس یہ کہتا ہے جو آپ 500 اسٹیپ کر سکتے ہیں زیادہ دن میں، یہ بھی بہت بہتر ہوتا ہے. آپ کی کارڈیو واسکولر رسک جو ہوتی ہے نا لانگ ٹرم، جو ڈائبٹیز کا ہوتا ہے، جو کارڈیو واسکولر ہیلتھ ہوتا ہے، دل کا بیماری، اسٹروک، ہارٹ ڈیزیز، ایسے وہ پروٹیکشن اس سے کرے گا. اور بعض دفعہ ایون 5 یا 6 منٹ سے آپ ٹوڑے نا تیزی سے، یہ آپ کی لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے 4-5 سالوں سے. جس تھوڑا سا دن میں ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا لیس بیٹھیں، کوشش کریں جو بیٹھنے کا ٹائم کم کریں، بریک اپ کریں، تھوڑا سا ایکسرسائز کریں دن میں. کھانے کا جو ہوتا ہے تھوڑا سا جو پلیٹ مینی کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ویجیٹیبلز ایکسٹرا ڈالیں، فروٹ ڈالیں، تھوڑی سی ہیلتھی فش ایسی فوڈ ڈال سکتے ہیں. اور کوشش کریں ایڈوائس لیں. سو جو آپ کے پاس اسٹریس ہو، سلیپ نہیں صحیح کر رہے، یہ بھی چیزیں بہت ساری افیکٹ ہوتا ہے. سو یہ ایڈوائس کریں GP سے، ہیلتھ پروفیشنل کے لیے، اور ڈائٹیشین کو بھی دیکھیں جو ڈائٹ کی مطابق. اور کوشش کریں میرے سامنے جو ڈائٹ کی آپ کر سکتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آج کل جو ایک گھر میں 4 جنریشن ہو سکتے ہیں، گرینڈ پیرنٹس کی ڈفرینس ہے، چھوٹے بچے سے ڈفرینس ہے. سو دیکھیں جو آپ کے لیے کیا چلتا ہے، اور فیملی میں کیسے آپ ڈفرینٹ چینجز کر سکتے ہیں، بیکاز ایک بندہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً ٹھیک ہے ڈفرینٹ ہے جنریشن، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے. چاہے وہ اولڈر جنریشن ہو، مڈ جنریشن ہو یا ینگر جنریشن ہو، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہیلتھ کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ استعمال کرنا چاہیے. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ صحیح. بیکاز مجھے جو ابھی دیکھا ہے، جو فیوچر میں دیکھا تھا، جو ینگر ٹائپ 2 ہو رہا ہے، ویٹ ڈائبٹیز کی وجہ سے، اوور ویٹ کی وجہ سے، بہت سارے چھوٹے سے 18 سال کے بچے بھی 40 سے جو چھوٹے لوگ ہیں. سو اس ارلی ٹائپ 2 جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. وہ آپ کی لائف اسپین کو بہت چھوٹا کر سکتی ہے. سو جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ان کو ڈائبٹیز ینگر ایج میں ملا ہے نا، وہ ان کی لائف اسپین تھوڑا سا صحیح. سو آپ جو چھوٹی سی چیز کر سکتے ہیں، ایک چیز بھی 2 دفعہ ویک میں، 2-3 دفعہ ویک میں آپ چھوٹی سی چیزیں کر لیں، آپ جو روٹین سے کریں. جب آپ روٹین سے کریں گے، وہ آپ کی لائف میں اوبیسلی روٹین بن جائے گا، اور انشاءاللہ پھر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کا وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا، ڈائٹ آپ کی بہتر ہو جائے گی. جب آپ ٹوریں گے، آپ کا انسولین ریزسٹنس بھی لیس ہوگا جب ٹوریں. سو بہت ساری چیزیں تھوڑی سی امپروومنٹس لائف اسٹائل کے ساتھ بہت ہو سکتی ہیں. میڈیکیشن کے ساتھ بھی آپ اوبیسلی مینیج کر سکتے ہیں ڈائبٹیز، اور سم پیپل. لیکن اگر نیچرل وے سے ہو جاتی ہیں تو آپ کو میڈیکیشن سے بچنا چاہیے اور نیچرل وے کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. بہرحال نصرت کوثر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.